إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا
اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں، جو ساری کائنات کا خالق، ساری کائنات کا مالک اور تمام تر مخلوقات کا رازق ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ یہ عظیم مجلس اور محفل جس کا عنوان عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کے نام سے رکھا گیا ہے، یہ مجلسیں بہت عظیم ہوا کرتی ہیں، یہ محفلیں بھی بڑی عظیم ہوا کرتی ہیں، اور جو ان مجلسوں میں بیٹھتے ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت، اہل بیت کی عظمت اور ان کی شان کو سنتے ہیں، تو یہ بیٹھنے والے بھی کوئی معمولی تو نہ ہوئے، یہ بھی بڑے عظیم ہیں۔ اور اس محفل کو سجانے والے، اس مجلس کو لگانے والے، جس طرح ہمارے استاد محترم سائیں عبدالعزیز عابد حفظہ اللہ نے یہ ہمیں بتایا کہ مولانا عبدالوحید جمالی صاحب اور حافظ ابو سفیان صاحب، ان کا بڑا اس میں کردار ہے۔ یقیناً یہ محفل، یہ مجلس ان کے لیے اور یہاں کے ہمارے بہت ہی پیارے انتہائی شیخ محترم مولانا شمیم الحق انصاری حفظہ اللہ اور ان کی سرپرستی میں چلنے والا یہ ادارہ، ان کے صدر مدرس ہمارے استاد محترم حافظ عبدالعزیز عابد اور تمام اساتذہ کرام جن کی یہ تربیت ہے، انشاءاللہ یہ سب کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ اہل بیت کے حوالے سے۔ اہل بیت عربی زبان میں اہل کو اہل کہا جاتا ہے، اور بیت کو بیت کہا جاتا ہے، اہل البیت۔ اہل یعنی والے، اور بیت کا مطلب ہوتا ہے گھر۔ اہل البیت مانے گھر والے، اور الف لام طلبہ اس کو جانتے ہیں کہ اسے خاص کر دیا گیا ہے۔ اہل البیت یعنی خاص گھر والے، اور اس سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام گھر والے۔ اور اہل البیت میں کون کون لوگ شامل ہوتے ہیں؟ سب سے پہلے اہل البیت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات شامل ہوتی ہیں، امہات المومنین
وہ سب سے پہلے شامل ہوتی ہے. کیونکہ آپ بھی کہیں شادی کا کارڈ اگر لے کر جاتے ہیں اور کسی کو اگر دعوت دیتے ہیں، اس کا نام لکھا جاتا ہے اور پھر ایک تحریر لکھی جاتی ہے کہ بما اہل و عیال. تو جو بما اہل و عیال لکھا جاتا ہے، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں ود فیملی، تو کیا کبھی کسی نے اس بات کو ایسے سمجھا ہے کہ سب کو دعوت ہے لیکن بیوی کو دعوت نہیں ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا. کسی کا نام لکھا فلاں بن فلاں بما اہل و عیال، یعنی بیوی سمیت بچے سب اس میں شامل ہیں. تو جب ہم اپنے لیے تو یہ شمار کرتے ہیں، اس دعوت میں کبھی بھی ہم نے اپنی بیوی کو نہیں نکالا کہ اگر کسی نے ہمیں اہل و عیال کے ساتھ دعوت دی ہے تو ہم نے اپنی اہلیہ کو جا کر کہا ہو یا گھر والی کو جا کر کہا ہو کہ آپ کو یہ دعوت نہیں ہے، چونکہ اہل میں آپ شامل نہیں ہیں. اپنے لیے تو ہم یہ پسند نہیں کرتے، اور جب بات اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آتی ہے تو پھر ہمیں یہ پسند ہوتا ہے، اور لوگ کھلے عام کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیویاں شامل نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں. اور پتہ نہیں کیوں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں سے ہی کیوں دشمنی رکھی جاتی، یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی. وہ شاعر بھی کہتا ہے نا کہ اصول و قواعد میں کمی بیشی نہیں ہوتی، اصول اور قواعد میں کمی بیشی نہیں ہوتی. محبت ہوتی بھی ہے مگر اب ایسی بھی نہیں ہوتی. ہم ہنستے ہیں تمہاری بات پر جب تم یہ کہتے ہو، ہم ہنستے ہیں تمہاری بات پر جب تم یہ کہتے ہو کہ اہل بیت میں شامل ہوتے ہیں سب لیکن بیوی نہیں ہوتی. کیسے نہیں ہوتی؟ تو سب سے پہلے ازواج مطہرات اس میں داخل ہوتی ہیں، سب سے پہلے. اور جو ایک اور اس کا بعید کا معنی بات ہے، ابھی تو جو باب ہے جس کا معنی ہے کہ رات گزارنا. رات بندہ کس کے ساتھ گزارتا ہے؟ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ رات گزارتا ہے. پورا دن وہ کام کاج میں لگا رہے، پورا دن وہ کہیں بھی رہے، رات کہاں گزارتا ہے؟ اپنی بیوی بچوں کے پاس آ کر گزارتا ہے. بعید کا لفظی معنی جہاں رات گزارے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں رات گزارے وہاں سے بیوی کو نکال دیا جائے، صرف بچوں کو رکھا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید میں فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ازواج مطہرات کو کہہ دیجئے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں، اور جس طرح دور جاہلیت میں بناؤ سنگھار کر کے باہر نکلا کرتی تھی ایسے نہ نکلیں. نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کریں. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اب یہاں جو سیاق اور سباق ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ مخاطب ہیں. بیویوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھر میں رہیں، نمازیں پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں. یہ بیویوں کو کہا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ کہ آپ کے اہل بیت سے میل کچیل کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے. اہل بیت میں بیویاں مخاطب شامل ہیں. جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے نا فرشتے آئے، فرشتوں نے بھی گواہیاں دی ہیں کہ اہل بیت میں بیوی شامل ہے، فرشتوں نے. مگر آج کچھ مسلمان اپنے آپ کو کہلانے والے بضد ہیں کہ نہیں بیوی شامل نہیں ہے، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے شامل ہیں، فرشتے گواہ ہیں کہ شامل ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے فرشتے،
اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ابھی تک نہیں تھی، اور خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دینا چاہتا ہے، اولاد کی بشارت دے دی۔ تو ان کی جو زوجہ مطہرہ، جب انہوں نے یہ سنا کہ اللہ تعالیٰ اس عمر میں مجھے اولاد دینے والا ہے، تو وہ کہنے لگی آلد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب، کہ اس عمر میں اب مجھے اولاد ہوگی، اور جبکہ میں بانجھ ہوں، مجھے اولاد ابھی تک نہیں ہوئی، اور میرا شوہر جو ہے بوڑھا ہو چکا ہے، ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، فرشتوں نے گواہی دی کیا آپ اللہ کے معاملے پر تعجب کرتی ہیں؟ جس اللہ نے اس دنیا کو پیدا کیا، جس اللہ نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا، فرشتوں کو بنایا، جنات کو پیدا کیا، ہر چیز کو، یہ حجر، یہ شجر، یہ بشر، یہ درخت، یہ چرند، یہ پرند، یہ ہوا، یہ فضا، یہ صبا، تم دیکھتے ہو جس اللہ نے یہ سب کچھ بنایا، کیا وہ اللہ اس عمر میں اولاد نہیں دے سکتا؟ دے سکتا ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے مانگتے مانگتے کتنا وقت لگ جائے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کتنا ہی وقت کیوں نہ لگ جائے۔ جس طرح سیدنا زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مانگا نا، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں اور مانگتے جائیں مانگتے جائیں مانگتے جائیں، اللہ کو مانگنا بڑا پسند ہے۔ اور ایک مرتبہ زکریا علیہ السلام نے کہا رب انی وہن العظم منی واشتعل، اللہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا، بال سفید ہو چکے ہیں، بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں۔ اللہ نے کہا کتنے عرصے سے مانگ رہا ہے، ابھی تک ہم نے نہیں دیا، اور ابھی بھی مانگ رہا ہے، ہڈیاں جواب دے چکی ہیں، مانگنا نہیں چھوڑا، اور یہ کہتا ہے کہ مانگتے رہیں گے، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہے۔ اللہ کو یہ مانگنا اتنا پسند آیا، اللہ نے بھی کہا پھر زکریا تو پھر سننا، ہم تجھے اس عمر میں اولاد دیں گے، اور ہم تجھے جو اس عمر میں اولاد دیں گے نا، اللہ کو یہ مانگنا اتنا پسند آیا کہ اولاد تو تیری ہوگی مگر وہ نبی میرا ہوگا، اور اس عمر میں اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں نبی دے دیا۔ تو یہاں بھی کہا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، آپ اللہ کے معاملے پر تعجب کرتی ہیں، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو اے اہل بیت۔ اور یہاں کون مخاطب ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ علیکم اہل البیت۔ جب اللہ نے کہا، فرشتوں نے گواہی دی کہ اہل بیت میں سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات شامل ہیں، سب سے پہلے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد وہ ان میں شامل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہیں، ان کی جو اولاد ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اور ان کی اولاد اس میں شامل ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان کے ساتھ جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی جو اولاد وہ بھی اہل بیت میں، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب کے سب اہل بیت میں شامل ہیں، یہ سارے اہل بیت میں شامل ہیں۔ اور انسان چاہے کتنی کوشش کرے کہ کسی کو نکالے، کسی کو نہ نکالے، کسی کو نہ نکالے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا اس سے کون انکار کر سکتا ہے؟ اللہ نے جو فیصلہ کر دیا
آپ نکالتے رہو، کس کو ڈالو کس کو نکالو۔ اہل بیت وہی ہیں جو قرآن و حدیث ہمیں تعلیم دیتی ہے۔ دل کی تو نہ سنی جائے گی نا، قرآن اور حدیث کی سنی جائے گی۔ ایمان قرآن اور حدیث پر، اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام اور فرامین پر ہے۔ تو یہ اہل بیت ہے، یہ سارے کے سارے اہل بیت میں شامل ہیں، اور اہل بیت کی اہمیت اور اس کی فضیلت بہت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ لوگوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں سنو، انما انا بشر، میں بشر۔ اب دین دنیا کے کناروں تک پہنچ رہا ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے کو بھیجے اور فرشتہ آ کر مجھے یہ پیغام دے دے کہ اب دین دنیا کے کونوں تک پھیل رہا ہے، اب آپ کا اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا حکم آ گیا ہے، اور میں اس کی بات پر لبیک کہہ دوں اور میں چلا جاؤں۔ اے لوگوں، اس بات کو سمجھنا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں، اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو تم دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو، کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ اور اگر تم انہیں چھوڑ دو گے تو دنیا و آخرت میں تمہاری ناکامی۔ وہ دو چیزیں کون سی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی؟ ایک تو کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، فرمایا اس میں نور ہے، اس میں روشنی ہے، اس میں ہدایت ہے۔ اور جو دوسری چیز اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل البیت، کتاب اللہ و اہل البیت، اور اہل بیت ان کو تم لازم پکڑنا، اہل بیت ان کا تم خیال رکھنا۔ یہ دو چیزیں تم نے پکڑ کر رکھنی ہے، دو چیزوں کو پکڑ کر رکھے گا وہ کامیاب ہے، کامران ہے۔ یعنی جو اہل بیت کو چھوڑ دے، جو اہل بیت سے عداوت رکھے، اہل بیت سے بغض رکھے، اہل بیت کو نہ پکڑے، اہل بیت کو نہ تھامے، ایسا شخص نامراد ہے اور ناکام ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک اور مقام پر فرمایا نا کہ کوئی بندہ یہاں سے جائے، جہاز کا ٹکٹ لے، یہاں سے کراچی جائے، پھر جہاز میں بیٹھے، پھر جدہ اترے، جدہ سے مکہ المکرمہ جائے، مکہ المکرمہ جا کر وہاں کعبۃ اللہ کے سامنے، وہاں بیت اللہ کے اندر نمازیں ادا کرے، عمرہ کرے، روزے رکھے، عبادات کرے، دعائیں مانگے، یہ سارے کے سارے اعمال کرے، ساری زندگی محنت کرے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا مگر جو میرے اہل بیت سے بغض رکھتا ہے اس کی یہ ساری عبادتیں فضول اور ضائع ہیں۔ جو اہل بیت سے دشمنی رکھے، عداوت رکھے، ایسا شخص جو کعبۃ اللہ میں رہے جہاں 1,00,000 کے برابر نمازوں کا ثواب، ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر، اتنی بڑی فضیلت، لیکن اگر وہ اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، ان سے دشمنی رکھتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، چاہے وہ بغض اما عائشہ سے رکھے، چاہے وہ بغض سیدنا علی سے رکھے، چاہے وہ بغض سیدہ فاطمہ سے رکھے، چاہے وہ بغض سیدنا حسن اور حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے رکھے، وہ بغض سیدنا عباس سے ہو یا وہ بغض سیدنا علی، سیدنا جعفر طیار، سیدنا عقیل سے ہو، کسی سے بھی بغض رکھتا ہے، اپنی پوری زندگی کعبے کے سامنے گزار دینا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے شخص کو جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے اوندھے منہ جہنم میں پھینک دے گا۔ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی اہل بیت سے بغض رکھے یا عداوت رکھے، وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ اہل بیت سے دشمنی اور بغض رکھنے والا کسی صورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اہل بیت سے محبت کرنی پڑے گی، یہی زندگی کی کامیابی ہے، یہی آخرت میں کامیابی ہے۔
اور یہاں ایک اور بات بھی مزید میں کرتا چلوں. دیکھیں جی بعض لوگ کیا کرتے ہیں اسی روایت میں، یہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا کہ جو اہل بیت سے بغض رکھے، عداوت رکھے، دشمنی رکھے، اللہ تعالیٰ اسے کل جہنم میں اوندھے منہ پھینک دے گا. بعض لوگ اسی روایت کو صحابہ کرام پر بھی فٹ کرتے ہیں. اسی روایت کو بعض لوگ صحابہ کرام پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ اس بات کو سمجھیے گا کہ اختلاف ایک الگ چیز ہے، بغض الگ چیز ہے. کسی دو بھائیوں میں اختلاف ہو جائے ممکن ہے، ہو سکتا ہے. استاد شاگرد میں اختلاف ممکن ہے، ہو سکتا ہے، ہوتا بھی ہے. صحابہ کرام میں آپس میں اختلاف ہوا بالکل ہو سکتا ہے، ہوتا ہویا رہا بھی ہے. لیکن اس اختلاف کو بغض بنا دیا جائے یا دشمنی بنا دی جائے اور پھر صحابہ کرام کو جہنمی قرار دے دیا جائے، معاذ اللہ، یہ صحابہ کرام سے بغض کی علامت ہے. اس کی بے شمار مثالیں آپ کو مل جائیں گی. جیسے میں آپ کو ایک مثال سامنے رکھتا ہوں کہ جنگ بدر کے موقع پر 70 کفار قیدی بنے اور 70 کفار کی ہلاکت ہوئی. جب 70 کفار کو لایا گیا، صحابہ کرام نے مشورہ دیا. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ جو جنگ بدر کے قیدی ہیں ان سب کو ان کے رشتہ داروں کے حوالے کیے جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو رشتہ دار ہیں وہ ان کے حوالے کیے جائیں، میرے جو رشتہ دار ہیں میرے حوالے کیے جائیں، سب کو سب کے رشتہ داروں کے حوالے کیے جائیں اور سب کے سب اپنے ہاتھوں سے ان کو قتل کر دیں. یہ سیدنا عمر بن خطاب نے یہ رائے دی. سیدنا ابو بکر صدیق اور باقی صحابہ نے یہ رائے دی کہ نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام ان 70 دشمنان اسلام کو بجائے انہیں قتل کرنے کے ان کے گھر والوں سے پیسے لے لیے جائیں، فدیہ لے کر انہیں چھوڑ دیا جائے. اب صحابہ میں اختلاف ہوا نا، بعض نے کہا کہ قتل کر دیا جائے، بعض نے کہا کہ نہیں پیسے لے کر چھوڑ دیا جائے، فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. اب یہ صحابہ میں اختلاف ہوا. اب کیا یہ اختلاف کو ہم بغض کہیں کہ وہ ایک دوسرے سے نفرت کرتے تھے، ایک دوسرے سے دشمنی رکھا کرتے؟ یہ ہرگز بغض اور نفرت نہیں ہے، بلکہ اختلاف کا ہو گیا، بات ختم. اس کو بغض اور نفرت نہیں کہا جا سکتا. اور اسی طرح آپ نے ایک سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت سنی ہوگی، ابو تراب. ابو تراب انہیں کہا جاتا تھا نا، ایک ان کی کنیت. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو تراب بھی کہا جاتا تھا، بلکہ ان کو یہ پسند تھا کہ مجھے ابو تراب کہا جائے. ایک دن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے. وہاں سیدنا علی موجود نہیں تھے. جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہیں تو سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ پوچھا اللہ کے نبی علیہ السلام کہ علی کہاں ہے؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ علی اور میرا کچھ اختلاف ہو گیا ہے، کسی بات پر ناراضگی ہو گئی ہے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے ناراض ہو کر چلے گئے. اب سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ دونوں کا اختلاف ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہاں فاطمہ رضی اللہ تعالی، یہاں جن لوگوں کی بیٹیاں ہیں نا ان کے لیے بھی ایک بڑا سبق ہے. سیدنا علی کو تلاش کیا، کسی نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سیدنا علی تو مسجد میں سو رہے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود گئے مسجد میں اور دیکھا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، کپڑا ہٹا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے اور وہاں جا کر بیٹھے اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جو مٹی لگی تھی اپنے دست مبارک، اپنے ہاتھوں مبارک سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مٹی کو صاف کیا اور کہا قم یا ابا تراب، کھڑے ہو جاؤ اے ابو تراب، کھڑے ہو جاؤ اے ابو تراب. آپ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اے علی میری بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، اختلاف کیسے کرتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے ایسا نہیں کہا، یا اعلان نہیں کیا کہ میری بیٹی ہے، اس سے تم نے کیسے اختلاف کر لیا، ناراض نہیں ہوئے. بیٹی اگر شکایت کر بھی دے نا اپنے شوہر کی، اپنے والد سے، تو والد کو چاہیے کہ اپنے داماد فوراً
بیٹی کی سائڈ لے، تم نے میری بچی سے کیسے اختلاف کیا، تم نے اس کو کیسے ناراض کیا، یہاں سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی حکمت اور بصیرت دیکھیے۔ اب یہاں سیدہ فاطمہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اختلاف ہوا، دونوں اہل بیت۔ اب اسے کیا کہیں کہ ایک دوسرے سے بغض رکھتے تھے؟ ہرگز نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح باغ فتح کا جو معاملہ آیا، خیبر کے باغوں کا جو معاملہ آیا، اس کی نگرانی حوالے کی گئی سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، کہ دونوں اس کی نگرانی کریں گے۔ چونکہ وسائل کم تھے، معاملہ زیادہ تھے، باہر کے دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ سیدنا عباس اور سیدنا علی دونوں اہل بیت میں سے، دونوں میں اختلاف ہو گیا، اور جب دونوں میں اختلاف ہو گیا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا فیصلہ کیا، اب دونوں اہل بیت سے ہیں، دونوں کا اختلاف ہوا، کیا اسے ہم بغض کہیں؟ ہرگز نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سیدنا علی اور اما عائشہ رضی اللہ عنہا کا اختلاف ہوا، دونوں اہل بیت میں سے، تو اسے بغض نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح دونوں بھائی سیدنا علی اور سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں میں اختلاف ہوا۔ جنگ صفین کے موقع پر سیدنا عقیل رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کھڑے تھے، اور امیر معاویہ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا اختلاف تھا۔ اب اس اختلاف کو آڑ بنا کر دشمنی بنا دی جائے، پھر صحابہ کرام کو جہنم واصل کیا جائے، یہ کوئی انصاف تو نہیں ہے، اس کو انصاف تو نہیں کہا جا سکتا۔ یہ تو صحابہ کے خلاف بغض اور دشمنی کی علامت ہے، اور جو صحابہ کرام سے بغض اور دشمنی رکھے وہ بندہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ایمان اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب پر ہے۔ ہر وہ صحابی، ہر وہ شخص جس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حالت ایمان میں دیکھا اور حالت ایمان میں فوت ہوا، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جنتی ہے۔ اس عقیدے کو، اس ایمان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، اور جو اس میں شک بھی پیدا کرے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ اہل بیت کی عظمت، اہل بیت کی شان ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت آپ نے سنی، سیدنا علی کی عظمت آپ نے سنی، بے شمار ان کے فضائل ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ موتا کے لیے ان کو بھیجا، اور جنگ موتا شاید آپ کے علم میں ہو یا نہ ہو، جنگ موتا وہ جنگ ہے جو اردن کے مقام پر لگی، اور اردن کا مقام ہمارے اس پاکستان سے تقریباً 3000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور مدینہ سے اس کا فاصلہ 988 کلومیٹر، یعنی تقریباً 1000 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ لشکر بھیجا جس کا لیڈر سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا گیا، اور فرمایا کہ اگر یہ شہید ہو جائے تو پھر سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اس جھنڈے کو سنبھالیں گے، وہ لیڈر ہوں گے۔ فرمایا کہ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ لیڈر بنیں گے، وہ پھر قافلے کو لیڈ کریں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر تم اپنا امیر خود ہی چن لینا، جسے بھی چننا ہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر بھیج دیا، یہ لشکر اردن کے مقام پر پہنچا۔ موتا یہ اردن کا ایک مقام ہے، دریائے موتا کے قریب ہی ایک علاقہ ہے جسے موتا کہا جاتا ہے، وہاں پر یہ جنگ لگی تھی، اور یہ جنگ جن سے ہوئی تھی وہ تقریباً 2 لاکھ کا قافلہ تھا، 2 لاکھ کا قافلہ کفار کا اور 3000 کا قافلہ مسلمانوں کا۔ کتنی بڑی تعداد ہے، 2 لاکھ۔
اور مسلمان کتنے تھے؟ صرف 3000۔ وہاں جنگ لگتی ہے، سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ یہ صحابہ تھے نا، یہ ان کی عظمت تھی، نہ اپنا مال دیکھا، نہ اپنی جان دیکھی، نہ اپنا گھر دیکھا، نہ اپنا بار دیکھا۔ جب نبی کا حکم آیا اپنی جان قربان کر دی، جب نبی کا حکم آیا اپنا مال قربان کر دیا۔ یہ صحابہ تھے۔ ابھی استاد محترم نے بتایا نا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو پھر ان صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ۔ ایسے تھے صحابہ۔ اس جھنڈے کو پھر کس نے پکڑا؟ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم صحابی جن سے اللہ کے نبی علیہ السلام محبت کیا کرتے، ایسے عظیم صحابی آپ علیہ السلام کے چچا کے بیٹے، اہل بیت میں سے ہیں، جنگ مؤتہ میں لڑ رہے ہیں، صرف 3000 مسلمانوں کو لیڈ کر رہے ہیں۔ سیدنا زید بن حارثہ کے بعد سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ، سامنے 2 لاکھ کفار کا قافلہ، جن میں سے 1 لاکھ رومی تھے اور 1 لاکھ عرب قبائل کے مسیحی تھے۔ 2 لاکھ لوگوں کا قافلہ۔ اب سوچو تو صحیح، 2 لاکھ بندہ سامنے کھڑا ہو اور 3000 بندہ ہو، لیکن وہاں پہنچ گئے لڑنے کا۔ اور رومن امپائر سب سے خطرناک لوگ تھے۔ رومن امپائر، آپ کبھی اس کی تاریخ سرچ تو کریں، خطرناک لوگ تھے، جنگ میں بہت ماہر تھے، دبدبا تھا، روب تھا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے اب جھنڈا پکڑا ہوا، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر تیر لگے، سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھر تلواریں لگی، زخمی ہوئے، پھر تلوار سے 1 ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو 80 زخم آئے، پھر 1 ہاتھ ان میں سے کٹ گیا، اس جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ ہمیں تو تھوڑی سی بھی چوٹ لگ جائے نا تو ہمارا ایمان تو یہ ہے، ایک تو ہم ویسے ہی نماز نہیں پڑھتے، اور پھر دوسرا صرف بہانہ چاہیے نماز چھوڑنے کے لیے۔ مسجد سے دور بھاگنے کے لیے ہمیں تو صرف بہانہ چاہیے ہوتا ہے۔ یا سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی آپ دلیری دیکھیں نا، 1 ہاتھ کٹانا، اس کے بعد اس جھنڈے کو دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ دشمنوں نے جب دیکھا کہ جھنڈا دوسرے ہاتھ میں لے لیا نا تو اس ہاتھ کو بھی کاٹ دیا، اور جب دونوں ہاتھ کٹ گئے تو پھر اس جھنڈے کو اپنی گردن سے پکڑنے کی کوشش کی۔ پھر بالآخر سیدنا جعفر اہل بیت میں سے انہیں شہید کر دیا گیا۔ ان کے بعد سیدنا عبداللہ بن رواحہ نے اس جھنڈے کو پکڑا، انہیں بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر ان کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جھنڈے کو پکڑا تھا۔ بارکیف یہ الگ موضوع ہے، لیکن یہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کو سیدنا جبرائیل آئے، فرشتہ آیا، اور اس نے آ کر بتایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام زید بن حارثہ بھی شہید، جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید، عبداللہ بن رواحہ بھی شہید۔ آپ علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ سیدنا جعفر کے دونوں ہاتھ شہید کر دیے گئے تھے، کاٹ دیے گئے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر جاتے ہیں، جا کر گھر والوں کو کہتے ہیں، بچوں کو دیکھتے ہیں، گھر والوں کو دیکھتے ہیں، وہ سیدنا جعفر کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ بچے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ابو جان آئیں گے، ابو جان واپسی آئیں گے۔ ان کی اہلیہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی ہیں کہ میرے شوہر واپس آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان بچوں کو جا کے خبر دی اور کہا کہ جعفر کو شہید کر دیا گیا ہے، اور جعفر کو جس طرح شہید کیا گیا وہ ایسے شہید کیا گیا کہ ان کے دونوں بازوؤں کو کاٹ دیا گیا تھا۔ سیدنا جعفر کے جب دونوں بازو کاٹ دیے گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلایا لیکن تم پریشان نہ ہو، جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل کیا، اور جو ان کے دونوں بازو کاٹ دیے گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں بازوؤں کے بدلے پر لگا دیے۔
تیار اسی لیے کہا جاتا ہے نا، جعفر تیار، تیار اسی لیے کہا جاتا ہے، تیار لفظ طیر سے نکلا ہے، اور تیار مانے اڑنے والا۔ سیدنا جعفر جنت کی اڑ کر سیر کر رہے ہیں، پریشان نہ ہو، اللہ نے یہ مقام اور فضیلت اور یہ مرتبہ دیا سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کو، اسی لیے تیار کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی فضیلت کے، جو ان سے محبت کرے وہ مومن ہیں، اور جو ان سے بغض رکھے وہ منافق ہے۔ اسی طرح اما عائشہ اہل بیت میں سے ہیں۔ جبریل امین آتے ہیں، ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام بتلاتے ہیں، عائشہ پتہ ہے کون آیا؟ فرمایا کہ جبریل کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام میں تو نہیں دیکھ سکتی جبریل کو۔ کیا کہتے ہیں جبریل؟ آج اللہ کا کیا پیغام لے کر آئے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ آج جبریل جو پیغام لے کر آئے ہیں نا، کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہ پیغام بتائیے ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ کہا کہ نہیں، آج کام نہیں لائے کوئی، آج کرنے والا کام نہیں لائے۔ کہا پھر کیا پیغام لائیں؟ کہ جبریل آئے ہیں اور آپ کے لیے سلام لائے ہیں، آپ کے لیے سلام لائے۔ ایسی تھی آپ کی اور میری عظیم ماں کہ جن کو جبریل بھی سلام لایا کرتے تھے۔ اتنی عظیم ماں، ہمیں فخر ہے اپنی ماں پر، اور ساری امہات المومنین، ساری ہماری مائیں، ساری ہماری والدہ ہیں، اور ان سب سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، نہیں بلکہ ایمان ہے۔ ان سب سے محبت فرض ہے، اور یہی محبت ہے کہ انشاءاللہ جو ہمیں کل یوم آخرت کو نجات کا ہمارے لیے باعث بنے گی۔ تو یہ اختلاف کو بغض نہیں بنانا چاہیے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، بغض نہیں ہو۔ ہاں کوئی پوچھ بھی سکتا ہے اچھا تم اسے اختلاف کہتے ہو تو پھر بغض کسے کہتے ہو؟ بغض کس کو کہیں گے؟ بغض کرنے والے کون تھے؟ سیدنا علی سے۔ ہاں بغض کرنے والے بھی تھے، سیدنا علی سے بھی کرنے والے تھے، سیدنا حسن سے بھی کرنے والے تھے، سیدنا حسین سے بھی کرنے والے تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ اختلاف الگ چیز ہے، بغض الگ چیز ہے۔ آپ پوچھیں کہ بغض کس نے کیا، بغض کس نے رکھا، تو ہاں میں بتاتا ہوں کہ بغض اس نے کیا جس نے سیدنا علی کو قتل کیا، اس نے بغض رکھا۔ وہ سیدنا علی سے دشمنی اور بغض رکھا کرتا تھا جس نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا۔ آپ پوچھیں گے کہ سیدنا حسن سے بغض کرنے والے کون تھے؟ ہاں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی بغض کیا گیا، اور جنہوں نے بغض کیا انہوں نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دے کر انہیں شہید کیا، انہوں نے بغض کیا۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے بھی بغض رکھنے والے تھے، اور جنہوں نے بغض رکھا انہوں نے سب نے مل کر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ وہ تھے بغض رکھنے والے، وہ کوفی تھے جنہوں نے سیدنا حسین سے بغض رکھا تھا۔ اختلاف کو بغض مت بنائیے، جو بغض رکھتے ہیں ان کو پہچانیے۔ اور بغض رکھنے والے دنیا میں بھی اپنے آپ کو پیٹتے رہیں گے اور آخرت میں بھی اپنے آپ کو پیٹتے رہیں گے۔ بغض رکھنے والے نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اما عائشہ، اما خدیجہ، ساری امہات المومنین، سیدنا عباس، سیدنا علی، سیدنا جعفر، سیدنا عقیل رضوان اللہ علیہ مجمعین، اور سارے کے سارے صحابہ کرام، ان سب پر ایمان لانا، ان سب سے محبت کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ جو ان میں سے کسی بھی صحابی میں سے کسی ایک کے ایمان پر بھی شک کرے گا اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بار کے یہ موضوع بہت وسیع، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محبت، ان کے ساتھ محبت کو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور ہمیں ان سے، ان کے نقش قدم پر چلنے، ان کی باتوں پر عمل کرنے، ان کے فرامین پر عمل کرنے، جو اہل بیت کا عقیدہ تھا اس عقیدے کو اختیار کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔